در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے آل ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سردی کو خوب مزے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور اللہ پاک کا ذکر بھی یقیناً کر رہے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ تہجد نماز کا، سردیوں میں تہجد نماز پڑھنے کی فضیلت، سردیوں میں تہجد نماز پڑھنے کے اور اللہ پاک کے نزدیک ہونے کے فائدے۔ چلیں آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں ایک لمحہ ایسا میسر ہونا چاہیے اپنی زندگی کے اوقات میں جس میں تمہارے اور تمہارے اللہ پاک کے درمیان میں کوئی نہ ہو، سب لوگوں سے کٹ کے لگ تھلگ ہو کے اپنے اللہ پاک کو یاد کرنا، یکسوئی کے ساتھ وہ زندگی کے لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو۔ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں نہ کوئی بندہ اور نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ کے لیے بہترین وقت کون سا ہے، اور وہ وقت تہجد نماز کا ہے۔ وہ سحری کا وقت ہے، جس وقت ہم اٹھ کر سحری کھاتے ہیں، وہی وقت تہجد نماز کا ہے۔ وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب ہمارے لیے رحمتیں چھم چھم کر کے اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ پاک کی رحمت بندوں کا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت ہم اللہ حضور کھڑے ہو کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر رحمت کی طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک کبھی اپنی رحمت سے ہمارے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، اور وہ وقت اللہ پاک کے ساتھ جڑنے کا بہترین لمحہ ہے۔ اور میرے پیارے بہن اور بھائیوں، تہجد نماز تو اللہ پاک کی لاڈلی نماز ہے۔ تہجد نماز قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تہجد نماز کا وقت ان خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ پاک کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک سے دلوں کی گہرائیوں سے محبت ہوتی ہے۔ تہجد نماز ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا داری کی فکر چھوڑ کر صرف اللہ پاک کی راہ پر چلنے کی فکر کرتے ہیں۔ تہجد نماز تو ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جائے تو اللہ پاک آسمان کے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے کوئی دعا کرنے والا، کوئی مجھ سے دعا مانگے اس لمحے میں تو میں اس کی دعا قبول نہ کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حدیث پاک میں تہجد نماز کا حوالہ کچھ اس طرح سے ہے، رات کے وقت آخری پہر میں قیام کرو اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس طرح سے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 6 نمازیں پڑھنی ہیں۔ نفل نماز تہجد ہے لیکن 5 فرض نمازیں ہیں۔ تہجد نماز پڑھنے کا فائدہ اس وقت آپ اللہ کی محبت کے متقبر ہیں جب آپ 5 نمازیں بھی ادا کریں۔ اگر آپ تہجد نماز پڑھتے ہیں اور 5 فرض پورے نہیں کرتے تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلے فرض ہیں، بعد میں نفل نماز ہے، اور جو تہجد نماز پڑھے گا تو یقیناً وہ 5 نمازیں بھی ضرور پڑھے گا۔ تہجد نماز تو نیک لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور گناہوں کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ بیان ہے
اللہ پاک ہر رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ جو کوئی مجھ سے اس ٹائم مغفرت طلب کرے. اور اللہ پاک کی تو شان بہت عظیم ہے. اللہ پاک کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں اس کو رزق عطا فرماؤں. تہجد نماز تو اللہ پاک کی بہت لال نماز ہے. اس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ پاک ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں. تہجد نماز کا صحیح طریقہ کار یہ ہے. تہجد نماز کا وقت رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہوتا ہے، لیکن اس میں آخری جس طرح ہم سحری کرتے ہیں اس طرح رات کا آخری پہرے میں تہجد نماز پڑھی جاتی ہے. عشاء کے بعد آپ سو جائیں اور جب آپ کی آنکھ کھلیں تو اس وقت آپ اٹھ کر تہجد نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے رات کو سونا لازمی نہیں ہے. اور جہاں تک تہجد نماز کی رکعت کی بات ہے تو تہجد نماز تو ایک نفلی عبادت ہے. اس میں آپ جتنی نفل آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیں. 2 پڑھ سکتے ہیں آپ، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 پڑھ سکتے ہیں. جتنی آپ آسانی سے تہجد نماز کے نفل ادا کر سکتے ہیں اتنے آپ کریں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. 2 نفل سے لے کر جتنے نفل بھی آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں 2 رکعت پڑھنا لازم ہے اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. تہجد نماز 2 رکعت کے ساتھ پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس مرد پر رحم فرمائے اور جو رات کو تہجد نماز کے لیے اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا اور پھر اس نے بھی یہ نماز پڑھ لی. اور پھر فرمایا اللہ پاک اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد نماز کے لیے اٹھی اور اس نے بھی تہجد نماز پڑھ لی اور اس نے اپنے شوہر کو بھی جگایا اور تاکہ وہ تہجد کی نماز ادا کر سکے. یہ دونوں میاں بیوی پر فرض ہے. جو بھی پہلے اٹھے وہ دوسرے کو جگائے اور تہجد نماز ادا کرے اور 5 نماز کی بھی سختی سے پابندی کرے. تہجد نماز بہت فضیلت والی ہے. اللہ پاک ان لوگوں پر رحم فرمائے جو تہجد نماز اور 5 نمازیں نہیں پڑھتے. اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے شروع کریں. اس کے بعد تہجد نماز کی طرف بھی وہ آ جائیں گے. تہجد نماز کی فضیلت بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ سردی کے عالم میں گرم بستر سے نکلنا بہت مشکل ہے. جو لوگ اپنے گرم بستر چھوڑ کر اللہ پاک کی محبت کے لیے تہجد نماز ادا کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کتنی اللہ پاک کی رحمت اور فضیلت ہے. آپ خود ہی سوچیں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جو لوگ ٹھنڈے پانی سے تھرتھراتی سردی میں اپنے بستر چھوڑ کر جائے نماز پر کھڑے ہو کر تہجد نماز ادا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسے ہیں، اور جو بستر میں سوئے ہوئے ہیں وہ اللہ پاک کی نظر میں کیسے ہیں. تہجد نماز فرض تو نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تہجد نماز اپنے اللہ پاک سے ملنے کا ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. ہم تہجد نماز کے وقت اللہ پاک سے جو چاہیں، جو اپنے دل کی آس مراد ہمارے دل میں ہے، ہم وہ تہجد نماز میں اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں. اور اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے. اللہ پاک نے کن کہنا ہے اور ہمارے سارے کام ہو جانے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو تہجد نماز پڑھنے کی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی آل اولاد کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سب کے بچوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تعلیم کی توفیق فرمائے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو تہجد نماز کے بارے میں بتایا ہے. آپ کو پسند آئے گا. ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم